آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لمبی چوڑی اگر مگر یا چونکہ چنانچہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ سرپرائز ہوئے آپ اس فیصلے پہ؟ بہت شکریہ سمر صاحب، میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں۔ میری بڑی کلیئرٹی اس کے اندر کہ دیکھیں جی، پہلے فیز آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے، پھر اسپیکر ہے، پھر دونوں پارلیمنٹ ہے اپر اینڈ لوور، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے۔ ان ساری پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی کوئی پاسبلٹی ہے، جس کی پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن اینڈ آف دا ڈے زیرو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ آئین کو امینڈ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ، تشریح کر سکتی سپریم کورٹ، دو امینڈ اور ری رائٹ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی 3 دن، آپ نے تشریح کر دی سپریم کورٹ نے 15 دن کی، پھر آپ نے فلور کراس کرنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ جو آئین اور قانون کے اندر اس کی گنجائش نہیں، ریٹن ہے، وہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایف اینڈ بٹ نہیں ہو سکتا۔ تو گورنمنٹ اس کے ایف اینڈ بٹ کو پکڑ لے گی اور نہیں امپلیمنٹ کرے گی، رائٹلی سو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو الیکشن کمیشن بتایا، میں نے آپ کو اسپیکر کا رول بتایا، میں نے پھر آپ کو پارلیمنٹس کا رول بتایا، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا رول، بہت سارے رول جا سکتی ہے اس میں۔ بھوڑا صاحب، چلیں 2 مہینے کی تاخیر کی جا سکتی ہے، جس طرح کا فیصلہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے 8 ججوں کا، دیکھیں میری بات، 8 ججز کا اکثریتی۔ دیکھیں جب آپ کو لگنا یہ شروع ہو جائے کہ اس ملک کے اندر جوڈیشل مارشل لا لگ گیا ہے، کہ آپ آئین کی ڈیفائن کرتے ہوئے ری رائٹ کی سچویشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ جوڈیشل مارشل لا تو کوئی نہیں ہے، سارے فیصلے جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق۔ دوسرا یہ کہ آج آپ نے ایک اور خبر دیکھی کہ جس میں پیٹرول مصنوعات کے اوپر کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ جواب مانگا۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا، پارلیمنٹ کا کام بھی گورنمنٹ کرے گا، سپریم کورٹ کرے گی یا کورٹس کریں گی، یہ پاسبل نہیں۔ سب کو اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا، ہمیں اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا، ان کو اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا، اسٹیبلش کو اپنی ڈومین میں رہنا ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جب آپ ریکارڈ ایکٹ کے فیصلے آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے اور اسٹیل ملز کے فیصلے، غلط فیصلے دیکھے، آپ نے بھٹو صاحب کا دیکھا، آپ نے زرداری صاحب کا دیکھا، عمران خان صاحب کا دیکھا، نواز شریف صاحب کا دیکھا، اتنے غلط فیصلوں کے بیچ میں آپ پھر ایک فیصلوں کی فورس لا رہے ہیں، تو پھر تو آپ جب جوڈیشل مارشل لا کی پرسیپشن بن جائے گی کہ آپ انٹروین کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر، ایگزیکٹو کے کام کے اندر بھی بیچ میں آ رہے ہیں، پیٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی رول رہا نہیں نا۔ پارلیمنٹ تو ربر اسٹیمپ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ اس کو ڈیفینڈ کرے گی۔ تو یہ تو پارلیمنٹریز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ وہ اپنے سے کام اگر نہیں کریں گے تو کوئی اور کا کرے گا۔ نہیں، ہم اپنے کوئی اور کرے گا، جب اسپیس چھوڑی جائے گی تو پھر کوئی اور نہ اسپیس دی جائے گی۔ دیکھیں جہاں عدلیہ کے احترام کی بات ہے وہ بالکل من و من احترام ہے، کیونکہ آئین اس کو سپریم کہتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پارلیمنٹ کا بھی ایک ریسپیکٹ ہے اور اس کا ایک نظام ہے، اور پارلیمنٹیرینس کو ہی چلانا ہے، وہ لا میکرز ہیں، ان کو امینڈمنٹ کرنی ہے۔ چلیں میں کہتا ہوں اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں، ان سب چیزوں سے پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ زیرو، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے عوام کو کیا مل رہا ہے؟ زیرو۔ پاکستان کے عوام کو جو مسئلے ہیں وہ زیرو، ٹھیک۔ سو یہ تو آپ سٹیج ہٹا دیں۔ پاکستانی عوام کا مسئلہ تو یہ ہے بورڈا صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، وہ الیکٹ کسی کو کرتے ہیں، ووٹ جا کے کسی اور کا جا کے نکلتا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں پاسبلٹی، دیکھیں عوام کو اپنے پیٹ سے مطلب ہے، اپنے بچوں سے مطلب ہے، روٹی کپڑا مکان سے مطلب ہے، بجلی سے مطلب ہے، بلوں سے مطلب ہے، پیٹرول سے مطلب ہے، نوکریوں سے مطلب ہے، ہسپتال سے مطلب ہے۔ سر عوام کو یہی تو مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان مسائل کے حل کے لیے کسی مینڈیٹ کسی کو دیا اور آگے مینڈیٹ کسی اور کو جب مل جائے گا تو پھر اسے کیا کنسرن کیا ہوگا؟ عوام تو پھر اس کی ترجیح میں ہوں گے ہی نہیں، جب اسے پتہ لگے گا میں نے عوام کے ووٹ سے آنا ہی نہیں۔ عوام تو کنفیوز ہو گئی نا، 18 میں آپ نے مینڈیٹ کس طرح دیا تھا، 13 میں کس طرح دیا تھا، 24 میں کس طرح دیا ہے، آگے کس طرح دیں گے، تو یہ تو عوام اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ لیکن جو اداروں کے بیچ میں سچویشن آ رہی ہے، آئینی ادارہ، پارلیمنٹ آئینی ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، ان اداروں کو کسی بھی جگہ ہمیں ڈیفیوز کرنا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے نہیں ہوگا صرف، بلکہ عمل درآمد سرے سے ہوگا ہی نہیں، یہ مخصوص چیزیں لٹکی رہیں گی بیچ میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ بالکل صحیح، اس میں کلیئرٹی ہے۔ دیکھیں آپ گئے تھے کافی مانگنے، انہوں نے کہا ادھر آ جائیں بورڈا صاحب، آپ کو ہم کافی بھی دیں گے، چائے بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، فیکٹری بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے۔ میں تو مدعی ہی نہیں تھا، نہ میں نے مانگی تھی یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ سو جب آپ پرسیپشن دیکھیں، ہر چیز پرسیپشن جسٹس کا ایک میٹر تھا نا جناب، کہ ان کو شروع سے ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ فارم 33 کے اندر جب انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ جتنی کورٹس نے پہلے فیصلہ کیا، اپہولڈ کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تھا 13 جنوری کا پی ٹی آئی کو قلعظم یعنی ان سے بلے کا انتخابی نشان دینے کا، وہ فیصلہ ہی غلط تھا۔ دیکھیں صبر صاحب میری بات ہے، دیکھیں آپ کو اس فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نا۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے پیچھے سے ہوتے آئے ہیں ان کو وہ اپہولڈ جو کیا تھا وہ غلط تھا، تو پھر ہم کس کو مانیں؟ اس کو ٹھیک مانیں، اس کو ٹھیک مانیں؟ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان لینے کا، اس سے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی اس فیصلے کی۔ تو آبجیکٹ کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ وہ مدعی نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے بھائی، جس کو پارٹی بننا تھا، جس کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ پارٹی ہے، وہ اچانک سے اس کو سرپرائز گفٹ آف نیچر مل گیا،
تو یہ سرپرائزنگ چیز ہے نا. مطلب آپ گئے تھے کھجور مانگنے, آپ کو درخت مل گیا. پی ٹی آئی نے جو وہ ٹھیک ہے. دیکھیے سرور صاحب, میں تو دو ٹوک بات کرتا ہوں, مجھے ڈپلومیٹک پالیٹکس نہیں آتی. صحیح ہے. ایک تو یہ کہ بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر کہ پہلا الیکشن کمیشن بیچ میں ہے, اسپیکر بیچ میں ہے, دونوں پارلیمنٹس بیچ میں, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ایگزیکٹو ہے, آئین اور قانون کی امینڈمنٹ پارلیمنٹ کر سکتی ہے, تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے. سمپل از دیٹ کہ کہہ دیا ہے, عمل درآمد کریں گے لیکن کریں گے نہیں.